بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لیے تشریف لاتے ہیں محترم جناب پروفیسر عظیم مذہبی سکالر محترم جناب عبدالرزاق ساجد صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ابھی تم طفل مکتب ہو، سنبھالو اپنے جوبن کو۔ ابھی تم طفل مکتب ہو، سنبھالو اپنے جوبن کو۔ یہ طوطے کچی فصلوں کا بڑا نقصان کرتے ہیں۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، عقل کچی ہو یا علم کچا ہو یا فصل کچی ہو، اگر اس کا کوئی نگران اور پہرے دار اچھا نہ ہو تو اکثر ضائع ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک کا شکر ہے کہ ہم لوگ تعلیم اور تربیت سے جڑے ہوئے ہیں۔ جب سے ہوش سنبھالا ہے، آپ لوگ کانفرنسز کو، اجتماعات کو، خطابات کو، تربیتی نشستوں کو دیکھتے، سنتے، سمجھتے چلے آ رہے ہیں۔ لیکن اگر کسی جگہ کوئی شخص بات کرے، بحث کرے، مباحثہ کرے، مکالمے میں اتر آئے، اس وقت آپ کی، میری اگر تو حالت یہ ہوتی ہے کہ پتہ نہیں یار یہ جو شخص کہہ رہا ہے شاید ایسے ہی ہو، تو سمجھ لیجئے کہ آپ اپنے مزاج میں، عقیدے میں، نظریے میں، ایمان میں، اسلام میں، فہم میں اور تفہیم میں ڈھیلے ہیں۔ اور جو اس حیثیت میں اپنے آپ کو مضبوط نہیں کر سکا، وہ ساری زندگی بیچارہ ڈاواڈول رہتا ہے۔ کبھی حالات کے تھپیڑے ادھر لے گئے، کبھی ادھر لے گئے۔ جو بھی آیا، جس نے جو بھی شبہ پیش کیا اور آپ اس شبہ کو تسلیم کر کے دل میں لے بیٹھے، تو سمجھ لیجئے کہ حق سے وابستگی پختہ نہیں۔ میری آج کی یہ ملاقات چند مثالوں کے ساتھ ہماری زندگی میں پیش آمدہ مسائل کے اندر پختگی اور مضبوط قدموں کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے میں آغاز کر رہا ہوں اس کائنات کے اندر اللہ رب العزت کی ذات سے۔ رب کی ذات کے بارے میں دنیا میں اس وقت بے شمار نظریات ہیں، اس کے اوپر ان گنت لوگ شبہات لے کے بیٹھے۔ مثلا آپ نے یہ بھی سنا ہوگا اور منبر و محراب سے سنا ہوگا کہ لا جسم لہ ولا جسیم لہ، تمہارے رب کا جسم نہیں۔ اور اس جملے سے پھر آگے بڑھتے ہیں کہ رب کے ہاتھ نہیں مگر پکڑتا ہے، پکڑ بڑی زبردست ہے۔ آنکھیں نہیں مگر دیکھتا ہے، پوری دنیا کو دیکھتا ہے، بصیر ہے وہ۔
کان نہیں ہے مگر سمیع ہے، اور یوں پھر ایک لمبی گردان چلتی ہے اور ہم کہتے ہیں کہ کیا بات ہے، کتنی زبردست گفتگو کی ہے۔ بھائیو، خالصتاً شبہات پہ مبنی، غلط نظریات پہ مبنی، اور جب مقدمہ ہی ٹیڑھا ہے، بنیاد ہی غلط ہے۔ اہل السنہ والجماعہ کو رب نے جو عقیدہ دیا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات جیسے رب نے ثابت کی ہے، ہم ویسے کی ویسے من واحد، بغیر کسی چینج کیے، تبدیل کیے، اپنی طرف سے کوئی اضافہ کیے یا نفی کیے، تعطیل کیے، انکار کیے، یا اللہ کی ذات کو کسی سے تشبیہ دیے بغیر مانیں گے؟ جو اللہ اپنے بارے میں ثابت کرتے ہیں ہم ثابت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے بارے میں بتایا کہ وہ احد ہے، قل هو اللہ احد۔ ساری دنیا مل کر کے ٹل لگا لے، زور لگا لے، اپنا جوبن دکھائے، اور آپ کے جوبن کو، جوانی کو چھیننا چاہے، تو آپ کے پاس یہ پختگی اور یقین ہونا چاہیے کہ میرے رب کا کوئی جوڑا ہے ہی نہیں، کوئی جوڑا نہیں۔ اور یہی معنی ہے احد کا۔ واحد کا بسا اوقات چونکہ عربی کا لفظ ہے، گنتی کا لفظ ہے، اور ایک تقسیم ہوتا ہے اور بہت مرتبہ تقسیم ہو جاتا ہے۔ آپ اس کو 2 مرتبہ کریں، 3 مرتبہ کریں، 4 مرتبہ تقسیم کر لیں، سینکڑوں مرتبہ کر لیں، ہزاروں مرتبہ کر لیں، لاکھوں میں تقسیم کرنا چاہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ گنتی ہے، عدد ہے، عدد تقسیم ہوتا ہے۔ لیکن قل هو اللہ احد، یہ ایسا آخری انتہائی لفظ ہے کہ جس کو مزید تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کوئی کہے کہ احرمن اور یزدان مل کے یہ جوڑا اللہ کا ہے تو کہہ دیجئے گا لا الہ الا اللہ، قل هو اللہ احد، اور پورے یقین سے کہیے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ عیسیٰ اور مریم اللہ کا حصہ ہیں اور رب 3 کا مجموعہ ہے، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، پورے یقین کے ساتھ، پختگی کے ساتھ کیل ٹھونک دیجئے، اس عقیدے کو مضبوط رکھیے کہ اللہ اکیلا ہے، نہ اس کا جوڑا ہے، نہ اس کا کوئی ٹرائی اینگل ہے، نہ وہ 3 کا مجموعہ ہے، نہ وہ 5 کا مجموعہ ہے، نہ وہ 360 کا مجموعہ ہے، نہ وہ 33 کروڑ کا مجموعہ ہے، نہ وہ پوری دنیا مل کر کے وحدت الوجود یا وحدت الشہود یا کائنات میں حلول کر کے وہ ایک ہے، بلکہ وہ وحدہ لا شریک ہو کے۔ کل کو کوئی اٹھے اور 100 کتابیں رکھ کے ہزاروں دلائل کے انبار لگائے اور کہے کہ رب کے وجود میں سے کسی کا وجود ہے، عزیر اللہ کے بیٹے ہیں یا عیسیٰ رب کا بیٹا ہے، یا محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا جز، رب کے نور میں سے نور ہیں، یہ آدمی کی داڑھی جتنی مرضی لمبی ہو سلام، دستار جتنی مرضی اونچی ہو سلام، قد کاٹ جتنا مرضی منفرد ہو سائیڈ پہ کر دیا جائے گا۔ کیوں؟ اللہ کی ذات، اللہ تعالی نے خود کہا ہے لم یلد ولم یولد، میرے وجود میں سے کوئی نہیں، نہ میرا حصہ بیوی کا، نہ چاہت کا، نہ تمنا کا، نہ آرزو کا، نہ حقیقت میں ریالٹی میں وجود ہے کہیں میری بیوی کا، نہ آگے اولاد، نہ بیٹے، نہ بیٹیاں۔ سبحانہ، تیرا رب پاک ہے ان سلسلوں سے کہ تیرے رب کے وجود میں سے، جز میں سے کسی کا کوئی جز ہو، بلکہ تیرا رب ویسا ہی ہے جیسے اس نے بیان کیا ہے۔ اس کے ہاتھ ہیں، دونوں ہاتھ دائیں ہیں، اللہ کے قدم ہیں، اللہ کی پنڈلی ہے، اللہ رب العزت کی آنکھیں ہیں۔ اللہ نے جو اپنے بارے میں ثابت کیا ہے ہم ویسے کریں گے، لیکن کما یلیق بجلالہ و اکرامہ، یہ نہیں کہیں گے ہاتھ ہمارے جیسے، آنکھیں ہماری جیسی،
یا وہ اس کا وجود نہیں، کما یلیق بجلالہ و اکرامہ، اصول اور قاعدہ یہ ہے لیس کمثلہ شیء، اس کی مثال بھی کوئی نہیں، بے مثل۔ اور اگر کوئی آپ کو اٹھ کے کہے کہ اللہ کے ساتھ حصہ بانٹنے والا، کوئی اللہ کو سنبھالنے والا اور پکڑنے والا ہے، اللہ عرش پہ پھسلنے لگے تھے اور پیر عبد القادر جیلانی نے دستگیری کی، کھل کے کہیے بندہ دجال ہے، فریبی ہے، دھوکے باز ہے، توحید کا قاتل ہے۔ اگر یہاں پر فصل کچی ہے تو سمجھیے یہ طوطے بڑا نقصان کریں گے، جو کچے بیروں کو کاٹ کاٹ کے پھینکتے ہیں، کھانے کے قابل بھی نہیں چھوڑتے۔ اس لیے دو جانور عجیب ہیں، ایک گلیری، یہ کسی بھی ایسے پھل کو نہیں کھائے گی جو پکا نہ ہو، اور طوطا کچا کاٹ کے پھینکنے والا۔ ان دونوں کے بین رہ کر کے آپ نے پوری پختگی سے عقیدہ توحید رب کی ذات کے بارے میں کلیئر رکھنا ہے۔ پھر مزہ ہے کانفرنسز کا، بیٹا بیٹھ جائے، تسلی سے بیٹھیں، ذرا فرنٹ پہ ہیں تو ایسے ہیں۔ دوسری چیز، اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں اور تمہارے رب کے تصرفات ہیں، ان میں اگر کوئی آپ کو دھوکہ دے جائے اور توحید کے نام پہ شرک بانٹ جائے تو پھر سمجھیے کہ کہیں نہ کہیں کانفرنسیں کچی رہ گئی ہیں، سبق کچا رہ گیا ہے، اور درس و تدریس میں وہ پختگی نہیں آئی۔ کچی روٹی اٹھا کر کے عموماً کھائی نہیں جاتی، پیٹ میں نہیں ڈالی جاتی، وہ ٹکڑے بنا کے سائیڈ پہ کر دی جاتی ہے۔ تو پورے یقین کے ساتھ ذہن میں رکھیے، ایک صفت کی صرف مثال دیتا ہوں تاکہ سارا معاملہ سمجھ آ جائے۔ لوگ کہتے ہیں جی کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے، ہم بھی زندہ ہیں، بابا جی بھی زندہ ہیں، پیر جی بھی زندہ ہیں، اللہ قیوم ہے، بابا بھی قائم سائی ہیں۔ تو بسا اوقات بندے کے ذہن میں آتا ہے کہ پیر زندہ ہے، اللہ بھی زندہ ہے، اللہ بھی الحی ہے، ہم بھی حی ہیں۔ تو اصولی قاعدہ سمجھیے، اللہ تعالیٰ الحی ہے، الف لام کے ساتھ، اس کی اپنی زندگی خاص ہے، وہ کسی کی دی ہوئی نہیں، اللہ نے کسی سے لی نہیں، وہ ادھار بھی نہیں، وہ مستعار بھی نہیں، وہ وقتی بھی نہیں، وہ ازلی ہے، وہ ابدی ہے، وہ رب کے ساتھ خاص ہے۔ کما یلیق بجلالہ و اکرامہ۔ اگر کوئی بابا، کوئی پیر، کوئی ہستی، کوئی بڑے سے بڑا نبی، کوئی پیغمبر، کوئی خضر، اگر آپ اس کو زندہ کہہ رہے ہیں تو ان کی زندگی ادھار بھی ہے، مستعار بھی ہے۔ تیرا رب چاہے وہ پوری کائنات کو زندگی دے، چاہے تو سب کو مار دے، قیامت بپا کر دے، تیرا رب چاہے تو ماں کے پیٹ میں بننے سے پہلے، پہنچنے سے پہلے نطفے کو باپ کی پشت میں سے ضائع کروا دے، اماں کی سینے کی ہڈیوں سے ضائع کروا دے، وہ چاہے تو سنبھال کر کے رحم میں پہنچا دے، وہ چاہے تو بدن بنا دے، روح نہ ڈالے، وہ چاہے تو روح بھی ڈال دے مگر ماں کے پیٹ میں جنم سے پہلے مار دے، وہ چاہے تو پیدا کر کے مار دے، وہ چاہے تو 2 سال عمر دے کے مار دے، وہ جوانی چڑھا کے مار دے، وہ بڑھاپے میں مارے۔ آپ ترلے بھی کریں کہ اللہ پردے ڈال دے، رب پھر بھی نہ مارے، اس کی مرضی۔ لہٰذا ناموں کا دھوکہ کھا کے اللہ بھی حافظ ہے، بچہ بھی قرآن کا حافظ ہے، تو لہٰذا یہ مشابہتیں ہیں، تو اس سے شرک لازم نہیں آتا۔ یاد رکھیے الحافظ میں اور حافظ میں بڑا فرق ہے۔ لہٰذا رب کے ساتھ شراکتوں میں نہیں کہ اللہ بھی العلی ہے اور علی بھی علی ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ العلی ہے، وہ چاہے تو علی کو پیدا کرے، جوانی دے، بڑھاپا دے، اور جب تک چاہے زمین کے اوپر رکھے علی کو، اور جب العلیو چاہے کہے علی، اب تو نے مٹی کے نیچے جانا اور علی کو جانا پڑ جائے، شہادت کا جام نوش کرنا پڑ جائے، یہ فرق سمجھے گا تو بات بنے گا۔ بیٹا اٹھیں ذرا، اٹھیں پیچھے کرو۔ العلیو،
اپنے عقیدے کو، ایمان کو، تربیت کو پوری پختگی کے ساتھ لے کے بیٹھیے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا کہ جو وہابی ہیں وہ کریں. جو بھی انسان ہے اکیلے قبر میں جانا ہے، نہ کوئی ساتھ مولوی، نہ کوئی عالم، نہ کوئی خطیب، نہ کوئی دائی، نہ کوئی مبلغ. اکیلے جان نے حساب دینا ہے. مر ربک، تجھ سے کوئی پوچھے قبر میں جانے سے پہلے جیسے کہہ رہے تھے نا، زبان سے بھی تیاری کر لے، اپنی جان سے بھی تیاری کر لے، اپنے مال اور دولت سے بھی، کہ میری ضرورتوں کو پورا کرنے والا، میرا مشکل کشا، میرا حاجت روا، میرا مالک، میرا پروردگار پالن ہار، وہ اکیلا رب ذوالجلال ہے، کوئی اور نہیں ہے. زبان پہ بھی یہی ہو، عمل میں بھی یہی ہو. اور پتہ ہے زبان کا پتہ کب لگتا ہے؟ میں بارہا یہ مثال دے چکا ہوں. عید الفطر کا دن تھا اور میں بورے والا سے آ رہا تھا، رجانہ کراس کیا، گاڑی کی فرنٹ پہ تھا، نیند ذرا غلبہ کر رہی تھی. قرآن مجید تھا پاکٹ میں نکال کے ڈیش بورڈ پہ رکھا، اور ساتھ دعائیں پڑھتے پڑھتے خیر آنکھ لگ گئی. گاڑی کے شور کی وجہ سے آنکھ کھلی تو ہم آمنے سامنے ٹکرا چکے تھے، اور پوری گاڑی کو لوگوں کو کاٹ کے نکالا گیا. اور سب کے منہ سے جو آوازیں تھی نا، مشکل میں چوٹ پڑتی ہے تو پتھر بھی صدا دیتے ہیں. بندہ اچانک جب چوٹ لگتی ہے نا، اس وقت جو نام لیتا ہے، جس زبان میں بولتا ہے، وہ اس کی اصلی زبان ہوتی ہے، وہ اس کا اندر ہوتا ہے، وہ اس کی اصلیت ہوتی ہے. کسی کی زبان پہ یا علی مدد، کوئی مولا علی کہہ رہا ہے، کوئی کسی کو بلا رہا ہے. میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، اکیلا تھا جس کی زبان سے اللہ کا نام نکلا. کیوں؟ تربیت. اگر آپ اپنے مشکل میں ماں کے پیٹ سے لے کے قبر کے پیٹ تلک اپنی ضرورتوں کا حاجت روا و مشکل کشا و پالن ہار ہر مجلس میں اپنے رب کو سمجھتے ہیں، مبارک ہو، آپ نے اپنی زندگی کو فائدہ مند بنایا. تیسری چیز، تصرفات اللہ جیسے کوئی اور کر نہیں سکتا. تو آپ سن رہے تھے کہ کسی اور کو الہ بھی نہیں مانا جا سکتا. الہ کا معنی اچھی طرح سمجھ لیجئے، بے شمار معانی کی ہیں علماء نے، لیکن مجھے اپنی زبان میں جو سادہ اچھا لگا کہ سب کو جھکایا جا سکتا ہے لیکن الہ کو نہیں جھکایا جا سکتا. سب مجبور ہیں، بے بس ہیں کہ وہ الہ کے سامنے جھکیں. وہ جس کو جب چاہے جھکا دے، جس کو جب چاہے اٹھا دے، جس کو جب چاہے لٹا دے. وہ ایک اکیلا اللہ ہے. شیطان نے پورا ٹل لگایا کہ میں نے نہیں جھکنا، مگر جھکنا پڑا، مانے گا. نمرود نے پورا زور لگا دیا پولیس اور سپاہ کا، لیکن جوتے کھا کے ماننا پڑا. تیرے رب کا کچھ نہیں گیا. آگ آخری علاج ڈھونڈا تھا، رب نے ایک جملہ بولا، یا نار کونی بردم و سلاما. آگ کی ہمت نہیں ہوئی، حالانکہ آگ کا کام جلانا ہے. جو تیرا رب کر دے. وقت کے نبی نے چھری تیز کر کے، پیمبر کا عزم لے کے، ابراہیمی جوش اور جذبہ لے کے، خواب کو وہی سمجھ کے بیٹے کو لٹا رکھا ہے. لیکن تیرے رب نے جب کہہ دیا کہ چھری تو نے کاٹنا نہیں، تو چھری کاٹ نہیں سکی. اور جب تیرے رب نے کہہ دیا، بول دیا، یہ میرا موسیٰ ہے، بچہ ہے، تیرنا نہیں آتا، صندوق میں ہے. نیل کی لہریں بے بس ہو گئیں، بچے کو ڈبو نہیں سکی. اور جب رب نے کہا کہ یہ فرعون بڑا اکڑا پھرتا ہے، میرے سے بگڑا ہوا، مجھے مارنے کے چکر میں وما رب العالمین کے سوال کر رہا ہے، انا ربکم الاعلی، میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، ان باتوں کا اظہار کر رہا ہے. موقع دیا، چانس دیا، جب نہیں سمجھا بلندیوں پہ چڑھا، بلڈنگیں بنوائی حامان سے، انجینئرنگ کی انتہا دیکھی، چڑھ کے تیر چھوڑے، اور جب خون آلودہ آئے تو کہا مر گیا موسیٰ تیرا رب، یہ دیکھ خون. وما رب العالمین انا ربکم الاعلی. اب تو مان جھک. موسیٰ علیہ السلام جھکے نہیں خون دے. یہ ہوتا ہے یقین.
اس یقین کو پختہ رکھیے. شعبدے باز آئیں گے بڑی بڑی کرامتوں کے نام پہ دھوکے دیں گے، جادوگریاں کریں گے، منتر پڑھیں گے، آپ کو ادھر ادھر کی چیزیں دکھائیں گے. لیکن ایسے نہیں ہوا. جب رب نے ہوتا دیا تو پھر فرعون اٹھ نہیں سکا. فرعون تیرے رب کو نہیں جھکا سکا، جھکنا پڑا. ابو جہل محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھکانا چاہتا تھا، رب کو جھکانا چاہتا تھا. رب نے بدر کے میدان میں لٹا کر کے اور اس کے اوپر سب سے چھوٹے قد والے نحیف اور کمزور صحابی سیدنا ابن مسعود کو چڑھا کے قدم رکھوا کے جب یوں اوپر پاؤں رکھا تھا تو کہا تھا بڑی اونچی جگہ اور اونچے پہاڑ پہ چڑھ گئے، اس سینے پہ چڑھنا کوئی آسان نہیں تھا، لیکن تیرے رب نے چڑھا دیا. لہٰذا ساری دنیا کو جھکنا پڑے گا رب کے سامنے. اللہ کو کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑتا. وہ چاہے تو ساری دنیا ہلا دے، اذا زلزلت الارض زلزالها، وہ چاہے تو سب کو برقرار کر دے. امن جعل الارض قرارا، وہ چاہے تو ستیہ ناش کر کے رکھ دے، وہ چاہے تو زمینوں کو لپیٹ لے، وہ چاہے تو آسمانوں کو لپیٹ لے، وہ چاہے تو پوری دنیا کی جو ہے وہ بساط لپیٹ کے رکھ دے، وہ چاہے تو سورج کو ایک شاپر میں اور بلیک ہول میں بند کر دے. اذا الشمس کورت، وہ چاہے تو ستاروں کو جھاڑ کے رکھ دے. یہ ہے الہ جس کی طاقت اتنی بڑی ہے. ساری دنیا تیری گردن بھی کاٹ دے تو سر کسی اور کے سامنے نہ جھکانا. وہ کتاب الزہد میں امام احمد بن حنبل جو روایت لے کر کے آئے، دو آدمی گزر رہے ہیں، ایک آشیانہ ہے، شرط یہ ہے کہ کچھ نذرانہ دو گے تو گزرو گے وگرنہ مار دیے جاؤ گے. ایک نے مکھی کا نذرانہ دے دیا اور دوسرے نے انکار کیا، گردن اتار دی گئی، لوگوں جان دے دی ہے مگر غیر کے سامنے جھکا نہیں. یقین ہو تو ایسا ہو. محبوب کہتے ہیں ایک مکھی کی وجہ سے ایک بے وقوف جہنم میں چلا گیا اور دوسرا جو ہے وہ مستقل مزاج رہ کے موحد بن کے اللہ کی جنتوں کا مہمان بن گیا. توحید کے بعد رسالت. ساری زندگی آپ نے سیرت النبی سنی ہے اور ہر عالم کو رب نے الگ منفرد انداز دیا ہوتا ہے. اس کی رائے، اس کی محنت، اس کے الفاظ، اس کا چناؤ، اس کا انتخاب، اس کی محبت، اس میں مٹھاس، لب و لہجہ اور انداز، اور جو وہ ایک چاہت اور تڑپ، آرزو اور تمنا لے کر کے جس طریقے سے عوام کے دلوں میں سیرت کے رنگ گھول کے ڈالتا ہے، اللہ اس میں برکتیں دے. لیکن عجیب سا معاملہ ہے، چھوٹی سی بات آ جائے تو ہم فوری طور پہ گھبرا جاتے ہیں. یار یہ حدیث آئی ہے کہ جس نے رمضان کی سب سے پہلے دعوت دی تو وہ اس کو ایسے 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 خوشخبری ملے گی جنت کی. اور میرے بھائیو اچھی طرح سن لو سیرت کیا ہے اور رسالت کیا ہے. رسالت یہ ہے کہ ساری دنیا بھی اکٹھی ہو جائے، جو بات آقا نے کہہ دی ہے وہ غلط نہیں ہو سکتی. صحیح سند سے، صحیح متن سے ثابت ہے، وہ میرے پیمبر کا قول ہے یا فعل ہے یا سیرت ہے، وہ میرے سر آنکھوں پہ ہے. اور جو پیمبر سے ثابت نہیں ہے ساری دنیا سونے کے ساتھ بھی لکھ کے لے آئے، سونے کے صندوقوں میں بند کر کے لے آئے اور منبر و محراب پہ بھی بیٹھ کے بتائے جوتے کی نوک پہ ہے وہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہو سکتی. وہ ضعیف ہے تو بھی، وہ موضوع ہے تو بھی، من گھڑت ہے تو بھی، کوئی اس کے ساتھ حدیث لگا دے، کوئی لفظ شریف لگا دے، نہ وہ حدیث ہے اور نہ ہی شریف. یہ یقین ہونا چاہیے. اور پھر آپ کو کوئی ساری دنیا ادائیں لے کے بیٹھ جائے، جناب فلاں ہستی کی ادا ایسی، فلاں کی ایسی، تو تیرا اتنا پختہ ایمان ہونا چاہیے رسالت پہ، اتنا پختہ. 45 قسم کے لوگوں سے میں نے رفع الیدین کے بارے میں انہوں نے اپنی اپنی لاجک بتائی. ہمارے ایک استاذ جی تھے، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ اصل میں رفع الیدین نہیں ہے، یہ اللہ توبہ ہے، لہٰذا ایسے کرنی چاہیے. اللہ توبہ ہے، ایسے کرنی چاہیے، اللہ میری توبہ. اور پھر آگے آپ آغاز کریں. لاجک بڑی زبردست تھی. ایک اور آئے اور کہنے لگے کہ جناب یوں ہونا چاہیے. ایک اور آئے کہنے لگے ایسے ہے. ایک اور آئے وہ بھی استاذ تھے اور کہنے لگے بیٹا اصل میں رفع الیدین کا مقصد اللہ سے مانگنا ہے، لہٰذا ہاتھ یوں اٹھانے چاہیے، یوں اٹھانے چاہیے. اور اٹھاتے بھی ایسے تھے.
استاذ کی عزت کو بھی سلام، عظمت کو بھی سلام، ڈگریوں کو بھی سلام، لیکن محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع یدیہ حذو منکبیہ او الی شحمۃ اذنیہ، محبوب ہاتھ اٹھاتے تو کندھوں کے برابر یا کانوں کی لو کے برابر، اور آپ کی ہتھیلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہوتا۔ ساری دنیا مل کر کے میری اس ادا کو بدلنے کی کوشش کرے، میں نہیں بدلوں گا، کیونکہ یقین کامل ہے کہ حق وہ ہے جو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے۔ ساری دنیا کہے آمین، آہستہ بولو، رب کی طرف سے گلا بند نہ ہو جائے تو یقین اتنا ہے کہ دنیا کے کہنے پہ یہ آواز بند نہیں ہوئی۔ ساری کائنات کہے ہو گئی ہو گئی ہو گئی، تو میں تو پتی تیز نہ ہو تو چائے نہیں پیتا، پوری نہ ہو تو میں نہیں لیتا، میں فاتحہ کو بغیر نماز لے لوں؟ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہے ہی نہیں، ساری دنیا کہتی ہو گئی تو میں شک میں پڑ جاؤں کہ اتنی بڑی ہستی، اتنا بڑا مفتی وہ فتویٰ دے رہا ہے، تقریر کر رہا ہے اور دلائل دے رہا ہے۔ یہ دلائل نہیں ہیں، شبہات ہیں۔ مصطفیٰ کی ذات نے جو کہہ دیا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، ساری دنیا مذاق کرے، انگلی کیوں ہلاتے ہو؟ میرے محبوب نے ہلائی ہے، اسی میں حق ہے، اس کو ایک جگہ ٹکایا ہے، یہی حق ہے۔ میرے محبوب نے کبھی جھکائی ہے، یہی ادا صحیح ہے۔ میرے محبوب نے یوں دائرہ بنایا ہے انگوٹھے کا اور درمیانی انگلی کا، یہی حق ہے۔ میرے محبوب نے کبھی 53 کا اشارہ بنایا ہے، یہ 3 انگلیاں فولڈ ہیں اور یہ انگوٹھا اس جگہ پر ہے۔ ساری دنیا رد کرتی رہے، اس کی باتیں اس کے منہ پر، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور فعل میرے لیے اسوہ ہوگا۔ تیسری چیز، میں نے بڑے لوگوں سے یہ سنا ہے کہ اس کائنات کی اصل اللہ نے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے۔ لولا لما خلقت الخلق، محبوب آپ نہ ہوتے تو کائنات میں کچھ نہ بناتا۔ حضرات، کہنے والا جتنا مرضی بڑا ہوگا، 10 فٹ اونچا بیٹھ جائے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جملہ ہی موضوع ہے، من گھڑت ہے، گھر کی ٹکسال میں بنایا گیا ہے، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے لگایا گیا ہے۔ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے مجھ پہ جھوٹ بولا جہنم میں ٹھکانہ بنا لے۔ موضوعات میں سے یہ روایت ہے، اور ملا علی قاری ملا علی حنفی نے باقاعدہ موضوعات کے اندر اس کو لکھا۔ اب کوئی سے موضوع شریف کہہ کے بیان کر دے، اس کی مرضی۔ اور دوسری بات کہ یہ اختصاص نہیں ہے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ کہتے ہیں هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اس کائنات کی ہر چیز لوگوں میں نے تمہارے لیے بنائی ہے۔ اور آپ کہیں کہ یہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنی ہے، جو چیزیں رب نے سب کے لیے بنائی ہوں، اعلان قرآن میں کیا ہو، وہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر خاصہ نہیں رہتا۔ خاصہ وہ ہے جس میں کوئی اور شریک نہ ہو۔ آپ کی انگلیوں سے پانی نکلا، حالانکہ لوگ تو کہہ رہے تھے کہ آپ کو چشمے جاری کر دے، چشمے جاری کر دے۔ رب چاہتا تو محبوب سے چشمے جاری کروا دیتا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی وہ عصا اور پتھر پہ مارنا اور چشموں کا جاری ہونا، پہاڑوں سے پانی کا نکلنا عادت اور روٹین بن گئی، پتھروں سے پانیوں کا نکلنا، چشموں کا جاری ہونا، نہروں کا جاری ہونا، دریاؤں کا نکلنا، آبشاروں کا ہونا عام روٹین تھی۔ لوگ کہہ دیتے کہ پانی تو نکلتا ہی رہتا ہے، لیکن مزہ تب ہے پوری دنیا میں جا کے ڈھونڈ، اگر کسی کی 5 انگلیوں سے 5 نہریں، 5 چشمے جاری ہوئی ہیں تو یہ خاصہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہٰذا اپنی طرف سے اضافے کر کے کمی بیشیاں کر کے بات نہیں کی جائے گی۔ اب آتے ہیں کہ اس کائنات کے اندر اللہ نے اصل کسے بنایا ہے۔ یہ جملہ بھی اچھی طرح سمجھ لیجئے، اللہ نے اس کائنات کی اصل انسانوں میں سے اشرف المخلوقات میں سے مرد کو بنایا ہے، اور مرد بھی صرف شوہر کے روپ میں، باپ کے نہیں، شوہر کے روپ میں۔ اس دنیا کا پہلا مرد، پہلی شکل، پہلی صورت، پہلا نام، پہلا رشتہ، پہلا میٹیریل، پہلی ہستی اور پہلی ذات
رب نے جناب آدم علیہ السلام کی بنائی، مرد کو بنایا، اور مرد بھی شوہر کے روپ میں آیا۔ اس پوری دنیا کی جان اور جانے جہان، مال و متاع اگر اللہ نے بنایا ہے، مرد کو بنایا ہے اور شوہر کے رشتے میں بنایا ہے۔ اگر آپ نے اس اصل کو ختم کر دیا، یاد رکھیے یورپ کی طرح مار کھا جائیں گے کہ ان کی آئیڈینٹیفیکیشن میں، ان کے آئی ڈی کارڈ کے اندر اس شوہر کا، اس مرد کا، اس اصل کا انکار کرنے کی وجہ سے آج نام و نشان بھی نہیں ہے۔ بچے روتے رہتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، کاش ڈی این اے ٹیسٹ ہو جائے، ہمیں ہمارے باپ کا پتہ چل جائے، لیکن انہیں علم نہیں ہوا۔ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیا، اس دین میں، اس شریعت میں، اس دنیا کی اصل اساس جان وہ مرد ہے۔ مرد کی ورائٹی کیا ہے اور کام کیا ہے؟ الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے اسے فصل کی حفاظت کے لیے باڑ بنایا ہے۔ باڑ فصل کو خود نہیں کھاتی، حفاظت کرتی ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، اللہ تعالیٰ نے اس مرد کو بنایا ہی اس لیے ہے کہ اس دنیا کی جو فصل ہے وہ عورت ہے۔ فاتوا حرثکم انا شئتم، اور یہ خود قرآن نے سورۃ النساء میں مرد کو اصل بیان کر کے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، خلقکم من نفس واحدہ، یہ نفس کا معنی کر کے دیکھ لیں، جان ہے، واحدہ ایک، پہلی اساس، پہلا مرد، پہلی شکل، پہلی صورت، پہلا رشتہ، پہلا ناطہ مرد ہونے کا اور شوہر ہونے کا ہے۔ اور دنیا کی پہلی عورت اس دنیا کے اندر اللہ نے اسے مرد سے بنایا، لہٰذا عورت کی اصل بھی مرد ہے۔ یہ نہیں ہے کہ عورت اصل ہے اور مرد اس سے پیدا ہوا ہے۔ اساس کو غلط مت کیجئے، بنیاد ٹیڑھی مت کیجئے۔ عورت کا وجود مرد سے ہے، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور یہ زوج ہے، یہ جوڑا ہے، اور یہ فصل ہے۔ فصل میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن کہتا ہے فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ، یہ تمہاری فصل ہے۔ اور مرد کون ہے؟ الرجال قوامون علی النساء۔ میں نے اکثر لوگوں کو ترجمہ کرتے سنا ہے کہ مرد عورتوں پہ حاکم ہے، کہیں بھی قرآن نے نہیں کہا، کہیں بھی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا۔ قوامون، مرد جب مرد ہو تو عورت کو پھسلنے نہیں دیتا، گرنے نہیں دیتا، نہ کسی کی نظروں سے، نہ کسی کے قدموں میں، نہ پیسے کے لیے، نہ نان کے لیے، نہ نفقے کے لیے، نہ سوکھنے کے لیے، نہ جسمانی ضرورتوں کے لیے، نہ دیگر تقاضوں کے لیے۔ اگر باپ ہے تو ولی بن کے اپنی بیٹی کو سنبھالے گا، بھائی ہے تو اپنی بہن کو نہیں گرنے دے گا، بیٹا ہے تو وہ اپنی ماں کو قائم رکھے گا، اگر وہ شوہر ہے تو اپنی بیوی کو نہیں گرنے دے گا۔ الرجال قوامون علی النساء، اور جس معاشرے میں عورت گر جائے، عورت پھسل جائے، ڈورے لگ جائیں اور وہ بھاگ اٹھے، عدالت کوٹ کچہری میں چلی جائے، یا اپنے رشتوں کو ولی کے بغیر نکاح کے ڈورے باندھ لے، سمجھ لیجئے کہ اس معاشرے کا مرد مرد نہیں رہا، مرد نما ضرور ہے مگر مرد نہیں، کہیں نہ کہیں دیوس ہو گیا، کہیں نہ کہیں اس کی چوڑیاں ڈھیلی ہو گئی ہیں، کہیں نہ کہیں وہ اپنی اصل کو بھول بیٹھا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، جیسے اس مائک کو اس شکنجے نے پکڑا ہے، اس کو اس ڈنڈے نے جکڑا ہے، یا اس شکنجے نے اسے مضبوط کیا ہے، نیچے پھر ایک اور ہیوی ڈنڈا کھڑا ہے، اس کے نیچے اس کے پاؤں ہیں، نیچے زمین ہے۔ اگر یہ سارا سیٹ اپ نہ ہو، مائک یہاں پہ قائم نہ رہ سکے، اگر مرد نہ ہو، اس دنیا میں عورت کبھی قائم نہ رہ سکے۔ عورت فصل ہے، محتاج ہے، کھیتی کو پانی کی بھی ضرورت، ہل کی بھی ضرورت، اچھے موسم کی ضرورت، موسم زیادہ بگڑنے لگے تو ٹنل کی ضرورت۔ جب پورا پڑتا تھا تو ہم درختوں کو، پتوں کو بچانے کے لیے کیا کرتے تھے؟ اوپر کور نہیں کرتے تھے۔ تو مرد کو اللہ تعالیٰ نے جو اساس دی ہے، اس کا پہلا روپ، پہلی شکل، پہلا مقام، پہلا مرتبہ وہ شوہر کا ہے۔ لہٰذا بچہ جب جوان ہو کے شوہر بن جائے اور شادی ہو جائے، اس کو عزت دے دو، احترام دے دو، مقام دے دو۔ اور عورت جب بیوی بن جائے، لڑکی بیوی بن جائے، تو وہ پہلا روپ، پہلی فصل، اپنی فصل کو برباد نہیں کرو۔ ہاں یہ ضرور ہے
پودا اگر ایک جگہ سے اکھاڑ کے دوسری جگہ لگایا جائے نرسری، تو پہلے دن ہی وہ ویسے اٹھ جاتا ہے، مرجھاتا بھی ہے، کملاتا بھی ہے، کبھی خشک بھی ہو جاتا ہے۔ فیصل آباد سے پنڈی بھٹیاں تک موٹر وے کے درمیان گرین بیلٹ میں ایکڑ ایکڑ کے فاصلے پہ کھجوروں کے درخت باہر سے لا کے لگائے گئے، لیکن اب کلومیٹر تک بھی نظر نہیں آتے، وہ سارے نہیں ہوئے۔ بیٹی 18 سال 20 سال 15 سال کسی اور گھر میں رہی، نرسری کی حیثیت سے رہی، آج اس کو اٹھایا گیا لا کے تیرے گھر میں، تیری نسل کے لیے اس رحم کو زینت بنایا گیا، تو اس کی اصل تھا، وہ تیری فصل تھی۔ فصل کبھی مرجھا بھی جاتی ہے، پہلے دن تو نہیں ہے کہ بالکل شاد باد حشاش بشاش اور ویسے نکھر کر کے بہار اور رنگت اور پھول دینا شروع کر دے۔ اونچ نیچ اگر پودے میں برداشت کرتا ہے، کئی دن کئی مہینے سال بھی وہ پھلاور نہیں ہوتی، تو آپ اس عورت کو ضائع مت کر دیں، تانے مت دیں۔ یہ بیٹی تھی کسی کی، آج تیری بیوی ہے، یہ اس معاشرے نئے جوڑے نئے گھر کی تشکیل میں پہلی اساس ہے۔ اللہ کے گھر برباد ہوئے کہ ہم نے توحید چھوڑی، اور عبادتیں برباد ہوئی کہ ہم نے رسالت چھوڑی، اور گھر برباد ہو گئے کہ ہم نے اس گھر کی اصل مرد کو جو ہے اس کو عزت نہیں دی۔ یہ بیچارہ اگر شرمائے شادی نہ کرے تو پھر اس کو جملے سننے پڑتے ہیں، پتہ نہیں انہوں کو مسئلہ ہے، ایک خسرا جا کدی گل ہی نہیں کرتا شادی دی۔ اچھا پہلے یوں تانے، اگر وہ کہہ دے کہ ابا میں اب جوان ہو گیا ہوں شادی کر دے، لے بے شرم نہ ہوئے تو ایدی عمر چ سانو پتہ ہی نہیں سی ہوندا۔ اور اگر اس کی شادی ہو جائے، اب زندگی کا پہلا تجربہ ہے، نیا موڑ ہے، اگر کمی بیشی غلطی ہو جائے تو سنبھالتے ہیں نا، ڈرائیونگ میں سائیکل سکھاتے ہوئے اگر کہیں اونچ نیچ ہونے لگے تو پکڑتے ہیں اور دھکا تو نہیں دیتے۔ اگر نہیں چلا سکے کوئی تھوڑا بہت مسئلہ بن جائے، پورے خاندان میں ایک ہی جملہ اور اپنے ابا جی مشہور کر دیتے ہیں، وہ تو تم ہی چوڈو ہی نکلے ہیں، تینوں نہیں گھر چلانا آیا۔ تو یہ اصل آپ اپنی اصل کو توڑ رہے ہیں، اینٹ کو توڑ رہے ہیں۔ عمارت کی اصل اینٹ ہے، جتنا مرضی سیمنٹ لا دیں، ریت لا دیں، پانی بھر دیں، دیوار نہیں بنتی اگر اینٹ نہیں ہے۔ اس اینٹ کو توڑا جا رہا ہے، روڑا بنایا جا رہا ہے۔ اور اگر یہ ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز میں پیار اور محبت اخلاق کے ساتھ اپنے گھر کو نئے طریقے سے پوری محبت سے پوری الفت سے ایلفی کے ساتھ صحیح بہترین جڑ کے گھر چلانا شروع کر دے تو ماشاءاللہ اپنے ہی ماں باپ بہن بھائی سگے رشتہ دار کہنے لگ جاتے ہیں رن مرید ہے۔ تو میرے بھائی فصل کا ارادہ سب کرتے ہیں، مونجی گڈی ہوئے تو جاندے نہیں، کماد لگایا ہوا ہو تو وزٹ نہیں کرتے۔ اگر کسی نے اپنے ہی کماد سے گنا توڑ لیا تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ فصل مرید ہے؟ لوگوں نہیں، اس لفظ کو بدلو۔ جو بھی بندہ اس دنیا میں شادی شدہ ہے وہ رن مرید ہے۔ رن مرید نہ ہوتا تو کبھی سفر نہ کرتا، گاڑی نہ لیتا، سسرال کے گھر نہ جاتا۔ جس دن تم نے کارڈ چھپوا لیے، تو نے منگنی کر لی، تو نے جو ہے اپنے آپ کو چلا لیا، برات کو اٹھا لیا، جس دن تو نے پہلا قدم اٹھایا تھا، ارادہ نہ کرتا تو کیسے جاتا؟ یہ ارادے سے ہی تو مرید ہے۔ جس نے بھی بیوی کا شادی کا ارادہ کرا وہ مرید ہے۔ لہٰذا رہنے دیجئے اس مقدس لفظ کو، اس کی اصل پر اسے گالی نہ بنائیے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب کا یہ فیصلہ ہے کہ لوگوں تم سب سے اچھا وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہو اور اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو، اور میں اخلاق کے اعتبار سے اپنی گھر والیوں سے سب سے بہترین اور اچھا رویہ برتتا ہوں حضرات۔ اس لیے تیسرا جملہ، اگر یہ ماں باپ کی اپنے جو ہے وہ ددیال کی، چچے تائے کی، اپنی بھائی بہنوں کی مان لے، اماں اور ابو کی مان لے، تو ماشاءاللہ سسرال میں اس کا توا لگتا ہے اور واٹ لگتی ہے، جی یہ تے ہے ہی لائی لگ۔ آپ مرد کو گرا رہے ہیں، اصل کو گرا رہے ہیں، مذاق بنا رہے ہیں۔ اللہ نے اس کو جنت کا مین گیٹ بنایا ہے۔ جب یہ باپ بنے گا، اولاد اللہ دے گا، اماں کے قدموں میں جنت نہیں آ سکتی۔ اگر شادی نہ ہوتی، بیوی نہ بنتی، بغیر شادی کے نکاح کے بیوی بنتی یا ماں بنتی، جوتے ہوتے اور چترول ہوتی، زنا ہوتا، اولاد جو ہے وہ زنا کی اور حرامی پیدا ہوتی۔ اگر یہ تجھ کو ماں ہونے کا اعزاز مل رہا ہے تو بونس ہے، تجھ کو باپ ہونے کا مرد کے ناطے اعزاز
مل رہا ہے تو یہ اگلا بونس ہے. اگر اولاد مل گئی بیٹا بن گیا یہ اگلا درجہ ہے, بیٹی بن گئی اگلا سٹیپ ہے. یہ ساری چیزیں اگلی ہیں, لیکن سب سے پہلی اساس مرد شوہر کے روپ میں اصل اور بیوی کے روپ میں عورت جو ہے وہ فصل. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. ایک ہی آیت کے ساتھ بالترتیب اللہ نے اصل کو, فصل کو اور نسل کو بیان کیا کہ یہ تمہاری نسل ہے. اور نسل کے معاملے میں بھی ہم بڑے ڈھیلے نکلے ہیں. ہمیں کوئی ایک آواز لگا دینا کہ یار آبادی ودی جان رہی ہے, مسائل تے مسائل نے, انہیں بچے کیویں پالاں گے, کیویں پڑھاواں گے, کلی جان نو ہی سیاپا ہے نا. لہٰذا یہ سیاپا ہی ختم کرو, نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. لہٰذا ایسے کرو منصوبہ بندی کر لو. اور پھر ایک مثال دیکھتا ہے ٹی وی کے اوپر اشتہار آتا ہے, انسان اچھا کہ خرگوش, نال ہی ٹھلا پی جاندہ ہو یار انہیں جم لے نے, تو میں تو انسان ہاں یہ خرگوش ہے. لہٰذا بچے جو ہے نا وہ دو ہی اچھے. یہ تیری کچی تربیت ہے. یقین رکھ اللہ پہ. اگر یقین نہ رکھا تو تیری اولاد کا قاتل کوئی مشرق کا ہندو نہیں ہوگا, تیری اولاد کا قاتل کوئی اسرائیل کا یہودی نہیں ہے, تیری اولاد کا قاتل کوئی یورپ کا عیسائی نہیں ہے. تیری اولاد کا قاتل سب سے پہلے یا تو ہوگا یا تیری بیوی ہوگی. بازار میں بکتے ہوئے کنڈوم نام لیتے تو شرم آتی ہے, لیکن اولاد کو مارنے کے لیے شرم نہیں آئے گی. اور اگر اللہ چاہے ہو جائے نہ چاہتے ہوئے بھی, گولیاں کھا کھا کے, کیپسول کھا کھا کے بچوں کو گرانے کے لیے, حمل ضائع کرنے کے لیے, اگر پھر بھی بچ گئے, وہ زہر ان کے وجود پہ گر گیا, کوئی بہرا ہو گیا, کوئی اندھا ہو گیا, کوئی کانا بن گیا, کسی کی عقل کمزور, کسی کی ٹانگ کمزور, اگر پھر بھی بچ گیا, ڈی این سی کروا کے ماں کے پیٹ میں رحم مادر میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کے جو ہے لوتھڑے نکال کے باہر نالی میں پھینکے, اور اگر پھر بھی بچ کے پیدا ہو گیا, اس کو شاپروں میں بند کر کے, ڈبوں میں بند کر کے, کوڑے کے ڈھیروں میں, گندے نالوں میں پھینک کے, گلے دبا کے, ان کو لاوارث کر کے, کتوں کے حوالے کر کے وہ نوچ نوچ کے کھا جائیں, اگر پھر بھی بچ گیا تو کہیں عیدی کے جھولوں میں دھکے کھائے, تو پھر یاد رکھ کہ تیرے خاندانی اعتبار سے تو نے پیغمبر کے دین کو پڑھا ہی نہیں. قرآن تو کہتا تھا لا تقتلوا اولادکم, اپنی اولاد کو کسی بھی ڈر, کسی بھی خوف سے نہ مارنا, نہ آر کی وجہ سے, نہ مال کی وجہ سے, نہ ادھار کی وجہ سے, نہ دنیا, نہ روٹی, نہ پانی. ہم نے تمہیں بھی بنایا ہے, ان کو بھی بنایا ہے, تمہیں بھی دیں گے, ان کو بھی دیں گے. اس زمین پہ جس کو ہم نے پیدا کیا ہے وہ بند پتھر میں بھی ہو کیڑا, تو ہم اس کے مطابق اس کو روٹی وہاں پہنچاتے ہیں. تجھے اور تیرے بچوں کو بھوکا مرنے دیں گے؟ پتا کر ان پرندوں کے گودام کوئی نہیں ہے, پڑولے نہیں ہیں, کوٹھیاں نہیں ہیں جہاں ان کے سٹاک موجود ہوں. انسان تیرے سٹاک بھی موجود, گودام بھی موجود, پڑولے بھی بھرے ہوئے, جیبیں بھی بھری ہوئی, گھر بھی بھرے ہوئے, پھر بھی تجھ کو ڈر ہے میری اولاد آئے گی, میرا حصہ کھا جائے گی, میں کیا کروں گا, بھوکے مریں گے, تعلیم اور تربیت کیسے ہوگی. محبوب نے کہا تھا تزوجوا الودود الولود, لڑکا ڈھونڈو تو ایسا کہ جس کے خاندان میں بچے اور نسل زیادہ ہو, لڑکی ڈھونڈو تو ایسی کہ جس کے خاندان میں خواتین میں بچے زیادہ ہوں. پیار کرنے والے ڈھونڈنا جوڑے کو, پیار کریں گے, والدین سے پیار ہوگا تو ان کی نسل مانگیں گے, اگر شوہر سے پیار ہوگا تو اس شوہر کے بچے تسلیم کرے گی, بیوی سے پیار ہوگا تو آپس میں تعلق سے بچے بڑھیں گے, اور جب یہ بڑھیں گے, لوگوں بچوں کو مارنا مت, قیامت کے دن میں اپنی امت کی کثرت پہ فخر کروں گا. دنیا فخر کرے کہ فلاں کے 12 بچے اکٹھے ہوئے ہیں, یورپ اس کو گینیز بک کے اندر لا کر کے ریکارڈ بنا دے. تیرے گھر میں 2 بھی پیدا ہو جائیں, 1 بھی پیدا ہو جائے تو موت. کہاں گیا تیرا عقیدہ, کہاں گیا ایمان, کہاں گیا یقین, کہاں گیا رب پہ توکل. تو لہٰذا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً, رب نہ دے تو بھی آپس میں میاں بیوی لڑنا نہیں. اللہ کی حکمت ہے کیوں نہیں دے رہا, لیٹ دے تو بھی پریشانی نہیں, اس کی مرضی کیوں دے رہا ہے لیٹ. وہ انبیاء کو بھی 80 سال نہ دے, اس کی مرضی.
وہ چاہے تو صرف بیٹے دے دے، وہ چاہے تو صرف بیٹیاں دے دے، وہ چاہے تو دونوں ملا کر کے دے دے۔ اس وجہ سے اللہ کے باغی بن کے دربار پہ مزار پہ دھکے نہیں کھانے، منتر نہیں کروانے، جا کر کے کسی کی نس نہیں باندھوانی کہ جناب اس کی سو باندھ دو، اس کے بیٹا نہیں ہونا چاہیے، یہ میری دیورانی، یہ میری جٹھانی، یہ میری بھابھی، یہ میری نند، ہاں ہاں میرے بیٹے ہوں، اس کا بیٹا نہ ہو۔ سو باندھ دی جائے، رزق باندھ دیا جائے، لوگوں سے جو ہے وہ جیلس ہوا جائے، حسد کیا جائے، پھر تو نے دین کو پڑھا ہی نہیں۔ اللہ کسی کو دے رہا ہے تو جھولی اٹھا کے دعا کر، اللہ اس کو اور دے، اور دے، میں بھی محتاج ہوں، مجھ کو بھی دے دے۔ یہ ہے تیری پختگی۔ اگر تو نے کسی عالم کو دیکھ کے کہا اچھا اتنا علم لئی پھردا ہے، فخر ہی نہیں، نہیں، دعا کر اللہ تو نے اس کو جتنا علم دیا ہے اللہ با عمل بنا دے، قبول کر لے، اور اللہ مجھے بھی ایسا بنا دے۔ اللہ جس کو اتنا مال دیا ہے اللہ اس کو اور دے۔ اللہ میں جھولیاں اٹھا کے کہتا ہوں اس کو اور دے، اور اس کو دینے والا دل دے۔ اللہ میں بھی محتاج ہوں، مجھ کو بھی عطا کر، میں بھی دینے والا بنا۔ تو یہ عادت بنائیں، یہ نہیں کہ کسی کی کوٹھی دیکھی چلو جی یہ وار کرا دو، اسیب بھیج دو جی، 12-14 جن بھیج دو ایک کمرے چ، یہی کرتے ہیں نا۔ تو یقین کیجئے عقیدے میں پختگی نہیں آئی، کچا ہے۔ کسی کی بیوی دیکھی، لے ایڈی اچھی لمبی آپ کوڈو جیا، اسی ساری زندگی لبدے رہے، سانو لبیا ہی نہیں، لے اینو میں چس کرونا، ساتھ میں جا کے بابا جی دے پیریں پہ گئے، یار ادھروں توڑ کے کتے میرے ال بھیجے نا، تو بابا جی نے بھی لکھیا سی کہ محبوب آپ کے قدموں میں۔ ذلت اور رسوائی کی انتہا نہیں ہے، محبوب دل میں رکھا جاتا ہے، قدموں میں نہیں پھینکا جاتا۔ رب کے لیے رکی ہے، کسی کی گاڑی دیکھی وہ برداشت نہیں ہوئی، نا پاجی والے کل پیدل گٹے قسم دا سی، اب ٹیچر جی ایک سائیکل چین چین کر دی ہوندی سی، وہ تے چڑھ دا سی، کل تک پتہ نہیں کتھوں مال آیا، انیاں گڈیاں، انیاں کوٹھیاں، یہ وہ۔ دعا کر اللہ اسے اور دے، عطا کر، اور یہ لوگوں میں بانٹے۔ اللہ میں بھی محتاج ہوں، میں بھی ضرورت مند ہوں، میں بھی سائل ہوں، میں بھی تیرا بندہ ہوں، میرے کی جھولی تیرے سامنے ہے، اللہ میں رشک کر رہا ہوں، مجھے عطا کر، میں بھی دوں، میں بھی بانٹوں۔ سوئیں بند کروانا، رزق بند کروانا، دکان بند کروانا، گاہک کو بند کروانا، عقل کو بند کروانا۔ میں اننے پیسے لائے، میرا بچہ او دوجی پوزیشن بھی نہیں لے سکیا، یہ ہر واری بورڈ ٹاپ ہے، پیر جی کوئی تویت لکھ دے، اے دا تو کتے مکو ٹھپ، اے بڑا تیز بنیا پھردا ہے، اے سوچے تینوں سوچا نہ ہونے، گھر لبے تینوں گھر نہ لبے۔ یہ ہم کرواتے ہیں، اور کرواتا کون ہے؟ مسلمان۔ کرتا کون ہے؟ مسلمان۔ کانفرنسیں سنی، سیرت النبی، کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ پڑھا، ساری زندگی تعلیم و تربیت میں گزر گئی، ماشاءاللہ اس نے ماسٹر لیول تک پہنچ کر کے ایم فل پی ایچ ڈی کر لیا ہے، باہر سے جا کے پوسٹ ڈاکٹریٹ، یہ پروفیسر بن گیا ہے، نجومی بابا بن گیا ہے، لیکن ابھی کا ابھی بھی لکیر کا فقیر ہے، اور پتھروں کے اوپر دنیا کو لگا کے بیٹھا ہوا ہے۔ ظالم نہیں کہتا کہ یہ پتھر جو اپنی کروٹ نہیں لے سکتا وہ تیرا میرا نصیب کے بدلے، یہ نہیں کہتا کہ مسلم یہ ہاتھ کی لکیریں اگر یہی سب کچھ تھی تو جن کے ہاتھ نہیں ہیں ان کے نصیب کہاں سے آتے؟ کاش سمجھاتا کہ یہ چاند ستارے، یہ نجوم، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ خود بیچارے بھیکاری بن کے ڈیرے ڈیرے پھرتے ہیں، کبھی چھپتے ہیں، کبھی روشنی ملتی ہے، کبھی نہیں ملتی، کبھی اپنے وجود کے لالے پڑے ہوتے ہیں، اور جن کو اپنے وجود کے لالے پڑ جائیں وہ تیرے معاملات کو نمٹاتے پھریں گے اور صحیح کریں گے۔ اللہ کے لیے اپنی اصل میں، اپنے گھر میں، مال و متاع میں، اپنے رشتوں میں یقین اور پختگی کے ساتھ، میں نے آج 3 رشتے گنوائے ہیں، ایک اللہ کا، دوسرا پیغمبر کا، اور تیسرا اپنے گھروں کی اصل کا۔ باپ کی بڑی شان ہے، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، لیکن یاد رکھیے جب قانونی باپ بنے گا تو پھر قانونی باپ بننے کے لیے پہلے شوہر بننا پڑتا ہے۔ ایم اے کی ڈگری لے کے جہاں مرضی گھوم، اگر تیری میٹرک کی ڈگری صحیح نہیں نا، کسی کام کا نہیں تھا۔ شوہر کو عزت دیجئے، ووٹ کو بے شک دیں یا نہ دیں، شوہر کو عزت دیں، اور یہ عورتوں نے دینی ہے، گھر کی خواتین نے دینی ہے، آپ نے اور میں نے دینی ہے۔ عورت کو فصل سمجھ کے عزت دیں، فصل کو ضائع نہیں کیا جاتا، سنبھالا جاتا ہے، نگرانی کی جاتی ہے، خیال رکھا جاتا ہے، موسم کی تلخیوں سے بچایا جاتا ہے، نسل اور نرسری کو برباد نہیں کیا جاتا۔
میں نہیں ویکھیا کہ کتے چولاں دی نرسری بہتی ہوئے تو ہل پھیر دو پٹ دو جی یہ کہڑے کام کا، بلکہ کیا کرتے ہیں ماشاءاللہ پتوں کی یہ ساری آپ کے کہیں آگے ہی ہے نا تھوڑا بہت سفر پہ، تو لائنیں لگا کے نرسری پودے پہ پودا سینکڑوں سینکڑوں ہزاروں اور اللہ اپنے چار دے دے رب بس کر ہوں۔ بلکہ ایک سریکی ہے وہ اپنی بیوی کو کہہ رہا ہے، زال کہتے ہیں بیوی کو، کہتا ہے بس کر رن نے جن نہ بال، بس کر رن نے جن نہ بال، ڈٹھی تھی کہ برا حال اجن تام دے سال پتہ نہیں وہ اتنا بولتا ہے کہ لمبی اس نے بنائی اور لوگ ہنس رہے ہیں۔ یہ تیرے رب ذوالجلال کا فضل ہے، کمال ہے، عطا ہے، بارش ہے، برکھا ہے، اس کو لیجئے۔ اور آخری رشتہ اور بات ختم، اپنا استاذ کامل بنائیے، اور اس دنیا میں کامل و اکمل و اشمل ذات اگر کسی کی ہے تو وہ انما بعثت معلما، استاذ جسے مرضی بنائیے، لیکن استاذ جی سے یہ پوچھئے کہ استاذ جی اس کام کی دلیل کیا ہے، کیونکہ استاذ کو جو بھی کام کرنا پڑے گا اسے خود دلیل چاہیے، اس کا کام دلیل نہیں ہوگا، قول دلیل نہیں ہوگا، فعل دلیل نہیں ہوگا، عمل دلیل نہیں ہوگا۔ امام مالک بہت بڑے امام ہیں دارالہجرہ کے، مگر انہیں بھی کچھ کرنا ہے تو دلیل چاہیے۔ امام ابو حنیفہ بہت بڑے امام ہیں کوفہ کے، انہیں بھی کچھ کرنا ہے تو عمل کے لیے دلیل چاہیے، ان کا اپنا عمل قول فعل دلیل نہیں ہے۔ وہ خود کہتے ہیں میری بات اگر حق سے کتاب و سنت سے ٹکرا جائے اٹھا کے دیوار میں مار دینا، یہ نہ دیکھنا کہ کہنے والا کون ہے، یہ دیکھنا کہ وہ کتاب و سنت کے مخالف ہے۔ امام احمد بن حنبل، امام شافعی اور خود جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے جناب عمر سے شامی نے سوال کیا ہے اور پوچھا ہے مجھے بتایا جائے کہ حج کون سا افضل ہے، حج تمتع افضل ہے یا حج مفرد؟ ابن عمر فرماتے ہیں کہ حج تمتع افضل ہے۔ دلیل کیا دی؟ دلیل کیا دی؟ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیا تھا اور پھر فرمایا تھا لو استقبلت مستدبرت لما صمت الحدی، جس چیز کا معاملہ مجھے بعد میں عیاں ہوا ہے، پتہ چلا ہے، اگر یہ بات پہلے پتہ چل جاتی یا رب بتا دیتے تو میں کبھی بھی قربانیاں ساتھ لے کر کے نہ آتا، میں حج تمتع کرتا۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حج تمتع افضل ہے۔ شامی بولا کہ تیرے ابو کہتے ہیں کہ حج مفرد افضل ہے۔ پتہ کیا جواب دیا تھا؟ استاذ ہو تو ایسا ہو، سکا باب ہے، امیر المومنین ہے، 22 لاکھ مربع میل تک حکومت ہے، دبنگ پاور ہستی ہے، اور شامی کہہ رہا ہے کہ تیرے ابو حج مفرد کو افضل کہتے ہیں، سکا باپ ہے۔ ابن عمر نے استاذ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا، کیا کہا تھا؟ امر ابی یتبع ام امر رسول اللہ، مجھ سے سوال کرنے والے یہ تو بتا، یہ اتھارٹی اور دلیل رب نے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے یا میرے باپ امیر المومنین عمر کو بنایا؟ جس دن آپ نے یہ پختگی اختیار کر لی، عالم کی عزت بھی کریں، استاذ کی عزت کریں، احترام کریں، لیکن جب مسئلہ بیان کریں تو کہیں استاذ جی دلیل ہے۔ اگر دلیل کتاب و سنت سے صحیح ہو تو استاذ کا ادب بھی، احترام بھی، لیکن سلام کس کو ہے؟ دلیل کو۔ احترام کس کو ہے؟ دلیل کو۔ عمل کس پہ ہے؟ دلیل پہ۔ عقیدہ کہاں سے لینا ہے؟ دلیل سے۔ فعل کہاں سے لینا ہے؟ دلیل سے۔ کام کس پہ کرنا ہے؟ دلیل پہ۔ چلنا کس کے اوپر ہے؟ دلیل پہ۔ لیکن اگر استاذ جی دلیل نہیں دے پائے، میں عزت بھی کروں گا، احترام بھی کروں گا، پیار بھی کروں گا، لیکن ان کی یہ بات نہیں مانی جائے گی، کیونکہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کسی اور کو اپنا مطاع نہیں بنایا جا سکتا۔ مطاع اگر ہستی ہے، پیروی کے لائق، اتباع کے لائق، ماننے کے لائق، تسلیم کرنے کے لائق، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ حضرات دنیا بھر میں جو مرضی سیکھی ہے، اساتذہ سے پڑھی ہے، لیکن حتمی جو مہر ہے وہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی دیکھی ہے۔ اور باتیں تو بڑی ساری ہیں، ہم اخلاق میں بھی کچے ہیں، ہمارے پیار بھی کچے ہیں، ہمارے رشتے بھی کچے ہیں، ہمارا مسجد سے تعلق بھی کچا ہے۔ اور اس مثال کے ساتھ سلام کہنا چاہتا ہوں، میں نے ایک دوست کو نماز کے لیے تیار کیا، کہتے رہے، کہنے لگا جی جدوں میں شروع کی تھی نا تواڈے پیچھے جمعہ پڑھ کے شروع کرنی۔ خیر ایک دن آ گیا،
गुजरां वाला से चला, नवा सूट, नवे कपड़े, नवी जुत्ती, लैदर वैदर जबरदस्त लश पश। कहने लगा जी आ गया जी, मैं मुड बनने लगा। आज जुम्मा पढ़ा, बाद में मिला, कहने लगा जी दिमाग दियां खिड़कियां खुल गईयां, बस अज तो बाद आप नमाज नहीं छड़नी, पक्का वादा, हाथ पे हाथ रखा। खैर चला गया। कुछ दिनों के बाद मेरा प्रोग्राम था गुजरां वाला, मैं गया तो जलसे से फारिग होके बाहर निकला तो एक छापर पकड़ाया। कहने लगा मौलाना आज छापर ले जाया जे, इत्थे नहीं खोलना, घर जाके खोलिया जे। मैंने पूछा, मैंने कहा यार कोई ऐसी वैसी चीज़ ना हो, रास्ते में चेकिंग होती। कहते नहीं ऐसी वैसी कोई चीज़ नहीं, लेकिन खोलिया जे घर जाके। मैं घर आया, छापर खोला तो उसके अंदर एक पॉलिश, लिक्विड पॉलिश नहीं होती लेदर वाली, वो और उसके साथ चिट थी, रुका था, लिखा हुआ था। मैंने तो पक्का इरादा किया था कि नमाज शुरू कर दूंगा, लेकिन तेरे शहर में जब आया, नमाज पढ़ी, वापस निकला तो जो न्यू जूता लेके आया था वो किसी ने उठा लिया, लिहाजा ये पॉलिश भी आप ले जाएं आपके शहर वालों के लिए। जी जुत्ती नहीं रही तो पॉलिश की करनी थी। हो जी मसीह अस्सलाम वालेकुम। कितना कच्चा रिश्ता है। खैर मैंने ये चिट पढ़ ली, रख ली, पॉलिश भी रख ली। कुछ अरसे के बाद फिर गया, घर जाके पूछा, कहने लगे जी वो तो 7 बजे टुर जाता, दुकान खोल लेंगे सुबह 7 बजे। मैं दुकान पे चला गया, मैंने हाल हवाल पूछे, मैं क्या जी मंडी उरलम परलम, कोई कदी बम धमाका, कोई अल्लाह ना करे कोई ऐसी वैसी। कहता जी तुहानू पता है बाजारां च डांग सोटा भी चलता रहता, गोलियां भी चलदियां, तिजारती मसाइल हैं बड़े एक दूसरे के साथ। कई दफ़ा दुकान से चोरी भी हो गई है, माल भी निकल गया, वो भी निकल गया। मैं क्या यार बड़ा पक्का है तू वैसे इस मामले कि बम धमाके भी होते रहे, हादसे भी होते रहे, बिल्डिंगें भी गिरती रही, सामान भी चोरी होता रहा और तेरा गला भी कई दफ़ा टूटा, लेकिन तू बाजार भी नहीं छड़िया तो दुकान नहीं छड़ी तो अल्लाह दे करूँ एक दफ़ा जुत्ती की चुकी गई तो पूरा सेटअप ही छड़। रब के साथ रिश्ते में इतने कच्चे, दौलत माल और दुनिया के साथ इतने पक्के कि 10 मर्तबा भी नुकसान हो जाए फिर से नए सिरे से शुरू कर लिया जाए, और रब के रास्ते में एक जूता उठा लिया जाए तो दोबारा मस्जिद में नहीं आना। आइए अल्लाह के लिए अपने आप को पुख्ता कीजिए, जो भी काम कीजिए थोड़ा कीजिए, लगातार कीजिए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अच्छा लगता था, सबसे ज़्यादा अल्लाह के यहाँ पसंदीदा अमल वो है कि जो लगातार किया जाए, मुसलसल किया जाए, भले थोड़ा क्यों नहीं किया जाए। तो इन चीज़ों को आज अपनी ख़ास फहरिस्त में शामिल करके ले जाएं। जो बातें अर्ज़ की हैं मुझे अल्लाह से बड़ी उम्मीदें समझ आ गई होंगी। अगर नहीं आई तो फिर कहीं ना कहीं जाकर के आपको चोट लगनी चाहिए, और वो चोट होती है प्यार की। कच्चे प्यार किसी काम के नहीं रहते, प्यार पक्का हो तो फिर वो अपना मज़ा भी दिखाता है, चस भी दिखाता है, वो मजनू भी बनाता है, वो लैला भी बनाता है, वो हीर रांझा भी बना देता है। ये तेरा मेरा अजीब प्यार है कि रब का बंदा ही नहीं बन सकता। देखिए ना, सिर्फ अल्लाह का बंदा ही नहीं, अब्दुल्ला नहीं बन सका और मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पक्का उम्मत ही नहीं बन सका। कभी किसी की गोद में, कभी किसी की गोद में, जिसको देखा उसने साथ नाम इमाम लगा लिया है, ऊंचा शिमला लगा लिया है और खूबसूरत चेहरा बना लिया है, पान खा लिया है, आंखों में सुरंगा लगा लिया, तेरा दिल उस पे आ गया। तू कह सकता है कि मैं बैत हो चुका हूँ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, मैं उम्मती हूँ उनका, मैं बंदा हूँ अल्लाह का, मैं दर दर पे जाने वाला नहीं, सर झुकाने वाला नहीं, मैं किसी और की अदाओं पे मरने वाला नहीं। इस यकीन के साथ जिंदा रहना कल से शुरू कर दीजिए, आज रात से शुरू कर दीजिए। जिंदगी अपने सारे मजे ना दिखाए तो मुझे कहना जे ना विखावे तो भाजी पैसे वापस। कुल्फी वाला तो बड़ा खुल के कहता ना जी, हाँ चेक करो, जो मजा ना आवे तो कुल्फी बूयूं बाहर तो पैसे वापस। तो रब का दीन इतना ही ढीला है, इतना ही कच्चा है कि उसमें कोई यकीन नहीं, कोई एतबार नहीं। वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, जब तक तुझे यकीनन मौत आके रब से न मिला दे तब तक रब से ताल्लुक को कच्चा नहीं करना। ये कोई कच्चा धागा नहीं है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे। अभी तुम तिफले मकतब हो, संभालो अपने जौबन को। ये तोते कच्ची फसलों का बड़ा नुकसान करते हैं। अल्लाह असल भी कच्ची ना करे, फसल भी कच्ची ना करे, नस्ल भी कच्ची ना करे, दीन ईमान और यकीन भी कच्चा ना करे, सब पुख्ता फरमा दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन।
یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک۔ اللہ کائنات کی ساری تشتریاں بھر کے، زمینیں بھر کے، آسمان بھر کے تعریفوں سے اللہ تیرے حوالے کرتے ہیں۔ ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت۔ اللہ جتنی بھی تعریفیں ہیں وہ تیرے حوالے کرتے ہیں، بدلے میں ہمارے چھوٹے چھوٹے کام ہیں اللہ وہ کر دے۔ اللہ جس دل میں جو جائز تمنا آرزو حاجت ہے میرے مالک پوری فرما دے، تو دلوں کے راز جانتا ہے۔ الہ العالمین جتنے بیمار ہیں بیماروں کو شفا دے دے، اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللهم اشفنا بشفائک وداونا بدوائک۔ الہ العالمین جتنے بھی بے روزگار ہیں اپنی جناب سے رزق حلال عطا فرما۔ اللهم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہ جتنے مقروض ہیں ان کی قرض سے جان چھوڑا اور ان کی معاونت فرما اس کی ادائیگی میں۔ الہ العالمین سود کی ذلتوں سے محفوظ فرما۔ اللہ اس دنیا کے اندر جتنے بھی صغیرہ کبیرہ گناہ ہیں الہ العالمین ان سے ہمارا دامن محفوظ فرما۔ اللہ ہم معافی مانگتے ہیں، معاف فرما دے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللہ جتنے بھی دنیا میں طالب علم ہیں الہ العالمین ان کے ذہن کھول دے، حافظ تیز کر دے۔ اللہ انہیں دین کا عالم و عامل بنا۔ اللہ دنیا کا حسن و آخرت کا حسن عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ الہ العالمین جتنے بھی بزرگ بیٹھے ہیں اللہ ان کے جسم کی طاقتیں بحال فرما۔ اللہ گھروں ہسپتالوں کلینکوں میں جتنے بھی دکھی بیمار ہیں اللہ صحت عطا فرما۔ اللہ جو آپس میں لڑے ہوئے جھگڑے ہوئے دور ہیں اللہ ان کو قربتیں عطا فرما۔ الہ العالمین جتنے بھی بے اولاد ہیں اولاد کا بیوہ دے دے، جن کی اولادیں ہیں مالک فرما بردار بنا دے، اللہ نیک اور صالحہ بنا دے۔ الہ العالمین جتنے بھی لوگ شادی شدہ ہیں اللہ گھروں کے اندر سکون عطا فرما۔ اللہ جو بے ابھی گھر ہیں یا ان کے گھر نہیں بنے، شادیاں نہیں ہوئی، اللہ ان کی خصوصی معاونت فرما۔ اللہ میرے ملک کے بچے بچے کی حفاظت فرما۔ اللہ عالم اسلام کے چپے چپے کی حفاظت فرما۔ مالک یہ زمینی اور دینی سرحدوں کے محافظوں کی حفاظت فرما۔ اللہ حرمین الشریفین اور بلاد عرب کی اللہ خصوصی حفاظت فرما۔ اللہ حاسدین کے حسد سے، دشمنوں کی دشمنیوں سے اور اللہ اندرونی بیرونی اداؤں سے اللہ محفوظ فرما۔ الہ العالمین تیرے بندے ہیں، سائل بن کے آئے ہیں، اللہ خالی ہاتھ نہ موڑنا۔ اللہ جن احباب نے مجلس کو سجایا ہے زندگی کو مبارک کر دے۔ اللہ جس مقصد کے لیے آئے ہیں وہ بھی پورا فرما دے۔ اللہ جو سنا ہے اس کے عمل کی توفیق دے دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔